الاجل یا امام یا امام زمان، مولا لبوں پہ ہے دعا دیکھے ظہور نور کا، اے میر عصر کربلا کیجے ظہور کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المہدی فاؤنڈیشن بروکلن نیو یارک نے اس سال جیو پر عشرہ محرم الحرام کی مجالس اعزاء کا اہتمام کیا ہے۔ المہدی فاؤنڈیشن کا مقصد محبت، اخوت، رواداری اور تمام مسلمانوں کو نہ صرف یکجا کرنا ہے بلکہ گھر گھر میں نبی اور آل نبی کا پیغام پہنچانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وفدیناہ بذبح عظیم۔ برادران و خواہران اسلام، نواسۂ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اہل بیت و انصار و اعوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایثار اور قربانی کے ذریعے دنیا میں ایسی اگزامپل قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک ملنا محال ہے، اور نہ اس کی اگزامپل پاسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ دیکھیے، فیلنگز، احساسات جہاں مائنس ہو جائیں اور رضائے رب پلس ہو، وہاں سے حسین ابن علی کے ایثار کا آغاز ہو رہا ہے۔ نانا کی زری کو ترک کرنا، اماں اور بھائی کے مزار کو چھوڑنا، محبت الوحی کو چھوڑ دینا، مختلف الملائکہ کو ترک کر دینا، اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا، اور پھر حرم الہی کو ترک کر دینا، اور پھر اپنے اہل و عیال کی مکمل قربانی دینا، یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جس کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنت عطا فرمائی اور ان کے انصار کو جنت بخشی۔ امام حسین علیہ السلام کے ایثار کے سبب آج مسجدیں موجود ہیں، عبادت خانے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں واضح اعلان ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ۔ اگر بعض کے ذریعے بعض کے شر کو دور نہ کیا جاتا تو عبادت گاہیں ساری کی ساری منہدم ہو جاتی، مساجد نہ رہتی جن کے اندر اللہ کا اسم، اللہ کا نام لیا جاتا۔ ایون عبادت خانے دیگر مذاہب کے بھی نہ رہتے۔ یذکر فیہ اسم اللہ، یہ وہ منزل ہے کہ جو حسین ابن علی کو معراج بخشتی ہے کہ سرکار سید الشہداء کے صدقے میں آج مساجد ہیں، عبادت خانے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، اذان ہے، اقامت ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے۔ ورنہ یزید جس قوت و قدرت کے ساتھ اسلام کی دیواروں کو منہدم کرنے کے لیے نکلا تھا، اگر سید الشہداء نہ ٹکراتے تو آج کوئی کلمہ گو دنیا میں موجود نہ ہوتا۔ ورنہ یزید نے تو علل اعلان یہ کہہ دیا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اس نے تو ایک ہی شعر کی کوٹیشن میں انکار توحید و انکار رسالت و انکار اسلام کیا۔ اس نے تو علل اعلان یہ کہہ دیا تھا واقعہ کربلا کے بعد کہ بنی ہاشم نے
ایک سیاسی کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی نبی آیا تھا۔ ایک طرف اس شعر کی کوٹیشن سے یزید کے مذہب کا پتہ چلتا ہے کہ یزید اگر ریئلی مسلمان ہوتا تو انکار وحی کیسے کرتا؟ انکار وحی تو کفر ہے، انکار نبی تو کفر ہے، انکار توحید تو کفر ہے۔ اور دوسری طرف وہ تفاخر کر رہا ہے کہ میں نے مقتولین بدر کا بدلہ لے لیا۔ اب دیکھیے، جب وہ بدر کے بدلے کی بات کرتا ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معرکہ حق و باطل کا معرکہ۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے جب ظہر عاشور کے بعد شمر ذی الجوشن اور عمر ابن سعد سے سوال کیا کہ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں نواس رسول ہوں؟ کیا تمہیں یہ خبر نہیں ہے میں علی و بطول کا لال ہوں؟ میں نے نہ شریعت بدلی ہے نہ دین بدلا ہے نہ سنت ترک کی ہے، تو علامہ تقاتلونی، کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ تو دونوں نے یک زباں ہو کے کہا تھا بغضاً لابی کا فی بدر و احد، ہم نے بدلہ لینا تھا تمہارے بابا سے مقتولین بدر کا اور مقتولین احد کا۔ تو گویا یہ لڑائی رسالت کی اور کفر کی لڑائی ہے۔ بدر اور احد میں بنی ہاشم کی لڑائی نہیں تھی یزید کے خاندان کے ساتھ، بلکہ رسالت و اسلام کی لڑائی تھی، کفر و انکار رسالت کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فلسفہ شہادت بیان کرتے ہوئے چلے، کسی کو ساتھ لے جانے میں جبر نہیں کیا، اس لیے کہ لا جبر ولا تفویض فی الاسلام، اسلام میں جبر ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو خود رائے پوچھ رہے ہیں جہاد کے لیے اپنے بیٹے سے کہ جہاد میں رضا سے لڑنے کے لیے لے جانا ہے، مجبوراً نہیں لے جانا۔ امام حسین علیہ السلام ایک شخص کے سوال کے جواب میں مدینہ کی گلی میں 28 رجب کے دن سن 60 ہجری میں اپنی پالیسی کا عجیب اعلان فرماتے ہیں۔ جب اس نے سجیسٹ کیا کہ آپ اگر یزید کی بیعت کر لیں تو حرج کیا ہے، تو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامت براع مثل یزید۔ سرکار فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان 95 خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے مدینہ سے کربلا تک ڈیلیور فرمائے۔ 95 خطبے کمپائل کیے ہیں علماء نے۔ تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرار پائے، طے پائے کہ امت مسلمہ کا حاکم یزید ہو تو ہمیں آج اسلام کی فاتحہ خوانی کر دینی چاہیے۔ اسلام آج مر چکا، اگر یہ طے ہو جائے کہ یزید مسلمانوں کا حاکم قرار پائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کربلا کی جنگ دو خاندانوں کی نہیں، حیات اسلام اور موت اسلام کی جنگ ہے، کہ اگر حسین ابن علی قربانی نہیں دیتے تو اسلام مر جاتا ہے۔ تو آج جو کلمہ گو ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ حسین ابن علی اور ان کے انصار کو سلام عقیدت پیش کریں کہ جن کے صدقے میں، جن کی قربانی کے عوض آج اسلام زندہ ہے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے آوان و انصار میں بھی عجیب موقف تھا۔ مثلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، جو ایک طرف شجاعت کا مرکز تھے، غیرت کا مرکز تھے، نانہال کی طرف سے وہ وفا کا مرکز تھے۔ اس شجاع روزگار با وفا ترین انسان اور فرزند علی علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی کڑی منزل جو ٹیسٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح بزدل کے لیے لڑنا موت ہے، اسی طرح شجاع کے لیے نہ لڑنا موت ہے۔ مگر حکم امام کو حضرت ابو الفضل العباس نے اطاعت اولی الامر کرتے ہوئے فوقیت